چھٹے مولا کو جب آ کے اس سہل خراسانی نے کہا قیام کیوں نہیں کرتے، لاکھ شیعہ آپ کی حمایت میں تلوار نکال کر منتظر ہیں کہ آپ کے حکم کے، فرمایا تنور کو روشن کرو، کہا ہے خراسانی آگ میں کود جاؤ۔ کہنے لگا مولا کیا میرا قصور ہے، جیتے جاگتے مجھے آگ میں جلا رہے ہیں۔ فرمایا کوئی قصور نہیں، بیٹھ جاؤ۔ باتیں کی، ہارون مکی آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، امام صرف اتنا کہتے ہیں ہارون تنور میں چلے جاؤ۔ اس شخص نے نہیں پوچھا کیوں، صرف یہی سوچا حجت خدا کا حکم یعنی خدا کا حکم، اور آگ میں چلا گیا۔ بعد میں خراسانی سے جب امام باتیں کر رہے ہیں، پہلو بدل رہا ہے، امام خراسان کی باتیں کر رہے ہیں، وہ چیخ اٹھا، کہنے لگا مولا چھوڑے وہ باتیں، وہ جو جل رہا ہے اس کی فکر کریں۔ کہا دیکھو تنور میں خود جا کے دیکھو۔ جب دیکھا ہارون مکی دو زانو آگ میں بیٹھا ہوا ہے، دو زانو، جس طرح تشہد میں انسان پروردگار کی بارگاہ میں بیٹھا ہوتا ہے، دو زانو تشہد کی حالت میں آگ میں بیٹھا تسبیح پروردگار میں مشغول۔ آپ کیسے اس پر اثر کریں؟ کیسے آپ اس پر اثر کریں؟ جب تک ولی خدا کا اذن نہ ہو آپ کیسے اثر کریں؟ یہ وہ ولی ہیں کہ آگ بھی ان کی منشا کے مطابق عمل کرتی تھی، حیوان بھی تابع تھے، نباتات بھی تابع تھی، زمین کے سارے نظام تابع ہیں۔ اگر سرکشی کی ہے تو انسان نے کی ہے، سرکشی کی ہے تو انسانوں اور جنوں نے کی ہے، ورنہ یہ تمام معصوم مخلوقات اس معصوم کے تابع تھی۔ یہ ساری معصوم، آگ بھی معصوم ہے، حیوانات بھی معصوم ہیں، معصوم کے مزاج کو سمجھتے تھے اور اس کے تابع۔ میرے مولا نے فرمایا خراسانی تو جو مجھے لاکھ شیعوں کی خبر دے رہا ہے، صرف مجھے یہ بتا دے اس ہارون مکی کی مانت کتنے ہیں؟ کہنے لگا مولا اگر سچ پوچھیں تو ایک بھی نہیں۔ فرمایا مجھے لاکھ نہیں چاہیے، اس طرح کے 5 لا دے، بنی عباس کی حکومت کو گرا دوں گا، بنی عباس کی حکومت کو گراؤں گا اور آل محمد کی حکومت کو قائم کروں گا۔ ہر دور میں محبین تھے، محبین کی کبھی کمی نہیں تھی، لیکن اماموں کا جو درد تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے محب تو ہیں لیکن ناصر نہیں ہیں۔